बहन भाई का दिल चाह रहा है तो आप इस बात को अपने दिल में मत रखिएगा, क्योंकि वो हमें पाक रूह मारता है कि हम अपने खुदा के जुर्म में अपने आंखों को खोलें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए दुआ मांगेंगे आज की सारी परस्तिश के लिए। जितने भी अजीजों ने, बहन भाइयों ने खुदावंद की हजूरी में की, उसके लिए हम दुआ मांगेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी कुदरत निराली है। तू जलाल से भरा जिंदा आसमानी खुदा है। तू अल्फा है, ओमेगा है, इब्तदा है, इंतहा है। तू यशुआ है, मसीहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत परस्तिश के लिए। खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में की है, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू तमाम जितने भी बहन भाइयों ने परस्तिश की, नाम बनाम तुझ सबको जानता है। खुदावंद उनको और भी रूह का दुगना मसा दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, उनको ढेरों ढेर बरकतों से नवाज, ताकि वो तुझ में और ज्यादा मसरूर हों, तुझ में रुझान से भरे और बरकत पाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इबादत के अब तक। खुदावंद तूने हमारी बड़ी मदद, हिफाजत और निगाहबानी की है। आसमान के खुदा, जबकि अब वक्त हुआ चाहता है कि तेरी जिंदा आवाज को सुने, तो खुदावंद तू हमें अभी से तैयार कर हमारे दिलों की जमीन को, ताकि बाप आज का कलाम हमारी सरखेज जमीन के लिए बाप फलदार साबित हो, हमारे लिए निजात का बायस हो, बरकत का बायस हो। खुदावंद तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावंद तू अपने बंदा को, डॉक्टर जॉन जोसेफ को, रूह का दुगना मसा दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, उसके होंठों का जिम्मा ले, ताकि वो आज जो भी बयान करें वो हम सब के लिए फलदार साबित हो। खुदावंद तो हमारी रहनुमाई करना, बड़ा फजल और बड़ी जलाल और बरकत अता करना, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन भाई नाम, खुदा आपको आपके गिराने को बहुत बरकत दे और आप यूं ही और ज्यादा खुदा की हजूरी में उसकी मजबूती में बढ़ते जाएं और उसके नाम को हमेशा इज्जत से चला सकते हैं। मैं दावत दूंगी डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब को परमेश्वर द्वारा नाम से खुदा के मकसद को कि वो आए और अपना माइक अनम्यूट करें और खुदा की हजूरी में आज बाइबल स्टडी सबको करवाने आप जा रहे हैं। खुदा को नाम के लिए कब आमीन आमीन। जैसा भाइयों ने दुआ की, गीत गाए, खुदावंद आज हमारे साथ ऐसा ही हो। हम ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही सुनना चाहते हैं जैसे आपकी मर्जी है, और यही देखना चाहते हैं आपकी मर्जी हमारे दरमियान में मकबूल ठहरे। आमीन। भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुरूज की किताब आज उसका 3रा बाब देखेंगे, और इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, हम चंद नसीहत की बातें अपने दरमियान में रखें, ताकि ये वक्त ब वक्त हम सब अपने ही में नहीं बल्कि उस जगह पर भी जहां ज़रूरत पड़े दिलेरी के साथ इसको पेश करने के काबिल हो जाएं, क्योंकि सच्चाई हमें रिवील करती है और हमें आज़ाद करती है, यह हम सब जानते हैं। सबसे पहले ये खुरूज की किताब जो है ये मोज़ीज़ ने लिखी, और ये मूसा कौन था? ये मूसा जो है ये इब्रानी था, यहूदी था, और इब्रानी आप जानते हैं अबर, वो जो सेम का पहला बेटा था, अबर सेम के ख़ानदान में से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। 12 कबीलों में से लावी का कबीला था। पहला कबीला रोबन का और शमौन का, वो दोनों मर गए। और अब हमने देखा था पैदाइश की किताब उसके आखिरी बाब में कि खुदावंद ने यूसुफ के कबीले को सरफराज किया था, क्योंकि उसने ख्वाब देखा था। उसकी ख्वाब की ताबीर जो है वो उसने जब अपने ख़ानदान से बयान की तो ख़ानदान में इख्तलाफी पैदा हुई, जिसकी वजह से वो ख़ानदान जो है वो खुदा की नज़र में इतना मकबूल नहीं ठहरा जितना कि यूसुफ ठहरा। तो यूसुफ को खुदावंद ने बरकत दी। अब ये वाक़या आता है कि यूसुफ को लोग नहीं जानते, जबकि फ़िरौन के इलाके में रहते हैं, और उसने
ऑलमोस्ट 20 साल तक जो है वो हुक्मरानी की, और उसके बाद वो 120 साल तक जिंदा रहा। और जबकि नया बादशाह आया वो यूसुफ को नहीं जानता था। अब जब नहीं जानता था, खुदावंद ने एक और लीडर, नया लीडर वहां पेश किया जो मोजेस था, वो लावी के खानदान में था, जो कि हमने दूसरे बाब के उसके तस्दीक के लिए दिखा भी दूं। दूसरे बाब के पहली आयत में ये दर्ज है, हमने पढ़ा सुना, खुदावंद का जलाल इसमें हो। अब हम अपने आप से यही सवाल करें कि खुदावंद को क्या जरूरत पड़ी कि खुदावंद ने नबी भेजे, लीडर भेजे, रसूल भेजे? खुदावंद को क्या जरूरत पड़ी? हम अगर अपने आप से ये सवाल करें, किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं है, तो इसका जवाब हमें ढूंढना जरूरी है। और इसका जवाब हम कलाम मुकद्दस में ही देखते हैं कि पहला आदम जो नाफरमानी के जरिए गिरा दिया गया, आदम ने नाफरमानी की। अब यस्सू को देख रहे नए अहदनामे में उसने फरमाबरदारी की। दूसरा, क्यों खुदा को जरूरत पड़ी कि फिर से दोबारा खुदा ने अपने लीडर को मुकर्रर किया जो नोआ था। नोआ भी बेशर्मी और बेशर्मी की हालत में वो पाया गया, और उसका खानदान से आगे उन्होंने खुदावंद ने लीडरों को तैयार किया जो उसके बेटे सेम याम हाफ थे। उन दोनों के इल्जाम तराशी के, आपस में इल्जाम तराशी के वजह से वो खानदान जो है वो सेम का खानदान खुदावंद चुनता है, जिसमें से आप अच्छी तरह से जानते हैं अबर बेटा, और वहां से इब्रानी निकले हैं, और इब्रानियों का किस्सा शुरू हो जाता है। हाम और याफ्त का किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। और इस सेम के लीडर से, खानदान से हम देखते हैं कि 12 कबीले हुए। ठीक है, 12 कबीले कैसे हुए कि आप अच्छी तरह जानते हैं। यकूब जो लीडर बना के खुदावंद ने वापस अपने मुल्क में भेजा, उसमें से 12 कबीले हुए। उन 12 कबीलों में से मैं फिर से बयान करूंगा कि यूसुफ का कबीला पसंद किया गया और उसे एहतराम के तौर पर बख्शा गया। लेकिन उनमें, उन तमाम कबीलों में, 12 के 12 कबीलों में एक प्राइड थी, जो वो अपनी प्राइड की वजह से उसने यूसुफ को भी जो है वो कुएं में फेंका और फिर बेचा। इस तरह आप वो प्राइड जो है वो खत्म करते हैं, जिसकी वजह से खुदावंद ने नबी भेजे। नाफरमानी की वजह से, बेशर्मी की वजह से, इल्जाम की वजह से, प्राइड की वजह से। और अब हम जो पढ़ रहे हैं मूसा जो लावी के खानदान में से है, वो लीडरशिप एंड लॉ की वजह से, लीडरशिप और लॉ की वजह से कहीं जगह तो लॉ और लीडरशिप जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया गया और लोगों को दुख उठाना पड़ा, और कहीं जगह उसी लॉ और ऑर्डर की वजह से लोग दुरुस्त हो गए और लीडर किसको, मूसा को खुदा मानना शुरू किया। तो इस वजह से खुदावंद ने वो सिलसिला चेंज किया लीडरशिप का, और खुदावंद ने बादशाहत शुरू की। बादशाह आप पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल में खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी, तो हम पढ़ेंगे। बादशाह शुरू की जिसमें इंसाफ के तौर पर खुदावंद ने अपना जलवा दिखाना चाहा। और इंसाफ आप जानते हैं कि बादशाह का इंसाफ साउल का, दाऊद का और सुलेमान का मशहूर है, और वो किस तरह मशहूरी से खुदावंद इन तरीकों से आता आता फिर खुदावंद ने खुद चाहा कि वो खुद आए। उसने वो जिस्म लिया और ऐसा यीशु बादशाह मिला जो जिसने नाफरमानी को, बेशर्मी को, प्राइड को, इल्जाम तराशी को, लीडरशिप को और इंसाफ को, जो इंसानी है, उसको किस तरह खत्म किया। तो ये वजह थी कि खुदावंद ने हमारे दरमियान में लीडर, नबी और रसूल भेजे। और ये वजह किसकी हुई? लीडर तो अपना किरदार अदा करके चले गए, लेकिन उनकी कौमें जो हैं वैसी की वैसी बिगड़ती 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 आज भी हम देखते हैं। आज भी वो देखते हैं कि जो कौमें अपने लीडरों के ताबे नहीं रहती, अपने मुल्क की ताबे नहीं रहती, उनका क्या हाल होता है। उनके मुल्क तबाह हो जाते हैं। खानदान की मिसाल ले लें, एक अकेले आदमी की मिसाल ले लें। जब आपस में मियाँ बीवी मुंसलिक नहीं होते तो वो जो घर है वो तबाह हो जाता है, और जब घर तबाह होता है
تو پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں، اور جب خاندان تباہ ہوتے ہیں تو شہر تباہ ہوتا ہے، شہر تباہ ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم خداوند کے سامنے لیڈرشپ کے لیے نہیں، بادشاہ کے لیے نہیں، اور آدم کی ذات کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے فرزند ہونے کے لیے ہم اس کے تابع رہیں اور اس کلام کو اس تک پھیلائیں جو کہ لیڈرشپ نے ادا کیا اور وہ کامل نہ رہا، لیکن اب کلام کے ذریعے وہ ہمارے درمیان میں ہمیں کامل کرتا ہے، تاکہ ہم سب جو ہیں وہ پلوٹھے بیٹے جیسا پھل لے کر آئیں۔ آئیے، یہ تو تھی نصیحت کی باتیں، اور ہو سکا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں آیا یہ ہمارے ذہن تک رہتی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے تو ضرور مجھ سے پوچھا کریں، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو پلیز اس کلام کو آگے تک پھیلانے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ آمین۔ تو پڑھیں گے ہم خروج کی کتاب، اس کا 3 باب۔ یہ قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایک جھاڑی کا قصہ ہے جو کہ مدیان کے علاقے میں جب واپس آیا تو کوسینا کی ایک جگہ تھی جہاں پر وہ موسیٰ جو ہے وہ جا رہا تھا بھیڑ بکریاں لے کے، تو اس نے جھاڑی دیکھی۔ آپ اچھی طرح اب ہم پڑھیں گے بھی، اب یہ ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو پیدائش کی کتاب میں خداوند کا ظہور نظر نہیں آیا، لیکن خروج کی کتاب میں 3 باب میں خداوند کا ظہور آگ کے ذریعے ملا۔ یہ اس میں فرق ہے خروج کی کتاب میں اور پیدائش کی کتاب میں۔ اور پھر اس طرح یہ جھاڑی جب جل رہی تھی تو جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں انسان کو کس طرح سوال اور کس طرح سوال سننا چاہیے اور کس طرح جواب دینا چاہیے، اور اگر ہمیں نہیں جواب آتا، جس طرح موسیٰ کو جواب نہیں آتا تھا، تو خداوند نے اسے کہا کہ جو میں ہوں سو ہوں۔ تو یہ باتیں دیکھیں گے کہ خداوند کو آگے کرنا زیادہ ضروری ہے، یسوع کو کلام کو آگے زیادہ کرنا ضروری ہے، نہ کہ ہم اپنی بات کو جو موسیٰ نے گنتی کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 20ویں آیت میں کی، وہ ہم جب گنتی کی کتاب آئے گی تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ موسیٰ کس نافرمانی کی کس غلط خداوند کی کلام کی تشریح کر کے، اور جس پہ خداوند باپ نے کہا کہ تو نے میرے نام کی تقدیس جو ہے وہ صحیح نہیں کی۔ اور تقدیس کا مطلب آپ اگر نہیں آتا تو ضرور دیکھ لیجئے، میں اس پہ زور نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ میں 1:10 تک ختم کرنے کی کوشش کروں گا، 2:10 تک۔ تو پڑھے دیتے ہیں جھاڑی کا قصہ جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پہلی آیت سے لے کر اور آلموسٹ 4 آیت تک ہے۔ میں پڑھے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ تیار رہیے گا تاکہ آپ بھی پڑھ سکیں اور ہمیں برکت بخشے۔ کلام مقدس میں خروج کی کتاب 3 باب اس کی پہلی آیت میں یوں درج ہے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کو جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا گیا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کے بیابان کی پرلی طرف سے خداوند کے پہاڑ حروب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے کی اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا کترا کے اس طرف بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جلتی۔ ٹھیک ہے، اس باب سے، اس آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کترا کے نہیں گزرا۔ کہیں جو ہیں وہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، شاید وہ میری دانست میں ایسا ہی میں سمجھا ہوں دوسروں کی بات، بلکہ وہ آگے ہوا اور آگے ہو کے اس نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جلتی۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بھائی اور بہنوں کہ خدا نے پیدائش کی کتاب میں اپنے ظہور کو ظاہر نہیں کیا۔ آدم کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا جب باغ عدن میں تھا،
لیکن زمین پر ابھی اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن اپنے کاموں کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے ان تک پہنچتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس آگ کے ذریعے، جھاڑی جو جلتی تھی اس کے ذریعے خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا آگ کے ذریعے۔ اور وہ جھاڑی کی کیا میں مثال دوں گا، اب وہ جھاڑی ایک طریقے سے ہم ہی ہیں جو خداوند سے دور رہتے ہیں، یا وہ قومیں ہیں جو خداوند سے دور رہتی ہیں، یا وہ قومیں ہیں جو خداوند کے کلام کو دوسرے طریقے سے پیش کرتی ہیں، اپنے لالچ کے لیے پیش کرتی ہیں۔ تو ہم کسی پہ الزام نہیں دیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند نے پہلا جو ظہور اس کا ہوا ہے وہ ایک آگ کی شکل میں ہوا ہے، اور اس کا مقصد خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ ہوا کہ تو جا کے میرے ان لوگوں کو فرعون کی اس بادشاہت سے نکال، جبکہ میں نے ان کی فریاد سن لی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب خدا کسی کو چن لیتا ہے تو ابلیس اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ابلیس ہاتھ کسے لگاتا ہے کہ اس کے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، اس کی جو عوام ہوتی ہے، اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ان پر زور ڈالتا ہے۔ اور جب ان پر زور ڈالتا ہے تو لیڈرشپ جو خداوند کا نام پھیلاتا ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور جب معطل کر دیا جاتا ہے خداوند کا کلام رک جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کلام کو دیکھنے کے لیے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ خداوند نے اپنی ایک قوم کو اپنا ملک کیوں نہیں دیا، اور خداوند نے اپنی قوم کو اپنا بادشاہ کیوں نہیں دیا۔ سیموئیل فرسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح انہوں نے بادشاہ مانگا تھا اور کس طرح دیا تھا۔ بہرحال خدا انہیں اسی ارادے میں داخل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں آؤں گا جبکہ یہ تمام قوم ان لوگوں کی نہیں سنے گی، اور میں انہیں اس بادشاہت میں داخل کروں گا جس میں میں رہتا ہوں۔ اس لیے زمین پر اسرائیل قوم کی کوئی بادشاہت نہیں مقرر ہوئی، اور یہودیہ کی جو ہوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ آج تک کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا اگر 5ویں آیت اس کی دیکھیں اور 6ٹھی آیت دیکھیں تو اس سے ہمیں اور پتہ چلے گا کہ خداوند کی حضوری ہمارے درمیان میں ہمیں اس کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت پڑھ دیجئے گا اگر پڑھنا چاہیں کوئی تو۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو بہن، ہمیں آپ نے مقدس کیا خداوند کے کلام کے وسیلہ سے۔ اب دیکھتے ہیں جوتوں کی بات ہو رہی ہے اور خداوند کی حضوری کی بات ہوتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں جوتوں کی مثال کیا دی ہے؟ افسیوں کی کتاب اس کے 6 باب میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جوتے جو پہنے جاتے ہیں سارا جسم تو ٹھیک ہوتا ہے۔ خداوند نے کیوں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے؟ کیونکہ یہ پاؤں ہی انسان کو کئی بار ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو گندگی ہوتی ہے، گزرنا پڑتا ہے۔ ایز جسمانی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کئی ایسے مقام آ جاتے ہیں جبکہ انسان، تو ہمیں کیا کرنا، ہمارے لیے جو مسیح ہیں انہیں کون سے جوتے پہننے ہیں؟ صلح کے۔ اب خداوند نے اسے جوتے کون سے پلائے؟ اسے کہا کہ تو یہ جو جوتے ہیں وہ اتار کے آ، اور کیونکہ یہاں پہ میری حضوری ہے۔ اور پھر اسے کون سے جوتے پلائے؟ اسے صلح کے جوتے پلائے۔
اس لیے تاکہ جس جگہ سے وہ بھاگا تھا خداوند چاہتا تھا کہ انہیں آزاد کرے۔ تو یہ چھوٹا سا مقصد ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ جو دنیاوی باتیں ہیں ہم ان کو نکال کر خداوند کے پاس آئیں تاکہ خداوند اپنی باتیں ہمارے درمیان میں ہمیں بھر دے۔ کیوں؟ وہ خدا ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا خدا ہے، اور جس طرح خدا نے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو برکت دی ہے، اسی طرح ایگزیکٹلی ہمیں بھی وہ برکت آج بھی دینے کے لیے جو ہے وہ کامل ہے۔ پھر ہم ساتویں آیت دیکھیں گے، تیسرا باب اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر اس کو ایک ایسے اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں، ہتھیوں، اموریوں اور فریزیوں اور حویلیوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مصری کا ملک کون تھا۔ ہم نے اچھی طرح پڑھا، حام کا جو چوتھا بیٹا تھا وہ مصری تھا۔ اب خدا انہیں کنانیوں سے مصر میں لے کے آیا، اب مصر سے وہ واپس کنان کے ملک میں لے کے جانا جاتا ہے۔ اور کنانی کون تھے؟ کنانی بھی حامی کے تھے۔ اس وقت ان کے پاس دنیاوی نظر ہر چیز موجود تھی، لیکن خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا پلان کیا ہے؟ خداوند اپنی اسپرچولی پاور جس بندے میں ہے وہ وہاں لے کر جاتا ہے۔ جب ابراہیم کنان میں تھا تو وہ کنان میں مبارک ٹھہرا۔ کیوں؟ کنان کے جو وہ ہے بادشاہ ہے، اس نے اس کو مبارک کہا۔ جب مصر میں آیا تو مصر میں مبارک کیا۔ اب موسیٰ کو مبارک کر کے وہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ مبارک باتیاں جو ہیں وہ مصر میں جائیں۔ اس لیے وہ 40 سال تک وہ وہاں رہا، لیکن وہ اس وقت تک وہ کام نہ کر سکا جب تک کہ خدا کا ظہور اسے ٹچ نہ کرے۔ تو بھائیو، ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت ہم بھی بہت سے لوگ اپنے جسمانی طریقے سے، اپنے علم کے طریقے سے، اپنے استاد ہونے کے طریقے سے، اپنے رہنما ہونے کے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن خدا کا ٹچ، خدا کی آگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب خدا کی آگ لگی تو یہی موزس 40 سال اس کو لگے اپنی قوم کو نکالنے میں، اور وہ اس نے اس کو نکالا۔ اب یہ کنانیوں کے ملک میں کیوں لے کے جانا مانگتا تھا؟ کیوں؟ خداوند چاہتا تھا کہ کنان کا ملک جو بہت اچھا ہے، دونوں قبیلوں کی، دونوں قوموں کی، ایک تو کنانی قوم جو حام میں سے نکلی ہے، مصری قوم جو حام میں سے نکلی ہے، اور ایک قوم جو سیم ابر کے میں سے نکلی ہے، ابراہیم اور موسیٰ۔ یہ دونوں قومیں جو ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ اسپرچولی ہوں، دونوں خداوند کی نظر میں مبارک ہوں۔ لہذا اب موسیٰ کو وہ کہتا ہے کہ تو وہاں پہ لے کے جا، کنانی جگہ پہ جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، دنیاوی نظر میں بہت اچھے ہیں، اور یہ لوگ کیا کہیں کہ یہ ویسے ہی محنت کرنا سیکھیں جیسے کنانی لوگ محنت کر کے اپنے آپ کو کم از کم وہ اپنے خاندانوں کو پورا کرتے ہیں اور وہاں ہر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن خدا کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔ لہذا موسیٰ کو وہاں سے لے کے جا کے خدا کی ضروریات کو پورا کروانا ہے، جو اس لیے وہ لے کر جاتا ہے۔ اب آتے ہیں موسیٰ، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ موسیٰ کیوں پیچھا خدا تک پہنچ 11، 12، 13، 14 آیت پڑھ دیجئے۔ میرے پاس 10 منٹ ہیں ابھی۔ 11، 12، 13، 14۔ موسیٰ
سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس کر اس کو کہوں کہ تم بس کے بڑے سے لے جانے کا خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بیٹے. اب بات آتی ہے قابل غور جو خدا نے موسیٰ سے کہی کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. پہلے اس نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں، تو خدا نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ کچھ نہیں ہوتے، لیکن جب میں آپ کے ساتھ ہوں گا تو آپ کچھ ہو جاؤ گے. یو ول بی سم تھنگ. یو آر ناؤ نتھنگ بٹ وین آئی ایم کمپنیگ ود یو then you will be something. What Jesus says. Jesus said, still I am with you, but you are not able to do anything unless I will be in you. جب تک کہ میں تمہارے اندر نہ ہوں، اور وہ میں تمہیں مددگار دوں گا جو تمہارے اندر ہوگا. اب یہاں پہ کہاں خداوند نے اپنی ظہور ظاہر کیا؟ آگ میں. آگ جو ہے وہ خدا ہے، اور وہ آگ ایسی ہے کہ جو جلاتی نہیں، وہ پاک صاف کرتی ہے، مسح کرتی ہے، انوائنٹ کرتی ہے. اور یہاں جب وہ آگ کے پاس دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کیوں نہیں جلتی، تو اس کی جو مرضی ہے وہ اس کو مبارک کر گئی کہ دیکھوں کہ کیوں نہیں جلتی. تو ہمارے درمیان بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ان تمام کلمات کو، ان تمام سٹوریوں کو اس طرح سے اپنی نظر سٹڈی کریں کہ یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہوتا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، تو پھر خدا ہمیں وہ اپنی آگ دیتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جو دوسرا بات قابل غور ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں. اب خدا نے اپنی ظہوری آگ میں تو دکھا دی، اپنا نام کیا دکھائے؟ اپنا نام آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں کنیکٹ ضرور کرتا ہوں نئے عہد نامے سے، اس لیے کہ ہم فرق محسوس کر لیں پرانے عہد نامے میں نئے عہد نامے میں. اب خداوند نے یہاں تو نام نہیں دیا، لیکن ایک نام ایمینول ضرور دیا جو یسوع المسیح ہے، کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اب وہی ایمینول جو ہے وہ کرائسٹ کہلایا ہے. کرائسٹ کا مطلب ہے زندگی دینے والا، اور وہ زندگی ایسے مل سکتی ہے کہ جب تک کہ ہم اس سے پوزیس نہ ہوں. جس طرح ایک آدمی پوزیس ہو جاتا ہے کسی بدرو سے یا ڈیمن سے، تو ڈیمن اس کا اختیار کنٹرول میں لے لیتا ہے اور اسے اسی طرح استعمال کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتا ہے. اسی طرح جب ہم پاک روح سے پوزیس ہو جاتے ہیں، خداوند کی میں اور روٹی جب اندر لے جاتے ہیں، تو ہم سارا کنٹرول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دے دیتے ہیں اور وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. پھر میں نہیں رہتا، یسوع آ جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ جو میں ہوں سو ہوں. اس وقت کیا خدا موسیٰ کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو جا کے انہیں یہ کہنا کہ میرا نام ایمینول ہے؟ دیکھیں وجہ ہوتی ہیں، خداوند کا ایک پلان ہے جو خداوند دکھوں میں سے نکال کے انسان کو راحت دینا چاہتا ہے، اور وہ دکھوں میں سے قربانی صرف ایک آدمی نے دی ہے جو یسوع المسیح ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا. جس کی وجہ سے خداوند نے اس وقت نہیں کہا کہ میں ایمینول ہوں. ٹھیک ہے، خدا جانتا ہے کیونکہ وہ ابد اور انتہا کو اچھی طرح سے واقف ہے. اب آتے ہیں 15 16 17 18 تک پڑھ دیجئے. ایک جگہ جمع کرنا، ایک جگہ جمع ہونا، اور وہ کن کے لیے ضروری ہے؟ 15 سے 18 تک پڑھ دیجئے، پھر ہم ختم کریں گے. میرے پاس 7 منٹ ہیں ابھی. پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا.
सलाहकार इसराइली बुजुर्गों को एक जगह जमा करना और उनको कहे कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकाल कर केनानियों और हाथियों और अमोरियों और फिरजानियों और हवारियों और जबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा जहाँ दूध और शहद बहता है और वो तेरी बात मानेंगे। और तुम इसराइली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उनसे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई, अब तो हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने देंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू। काबिल गौर यहाँ पे भाइयों ये बात है कि खुदा बाप मूसा को किन के पास भेजता है? खुदा बाप मूसा को उनके पास भेजता है जो इब्रानी हैं और जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब को मानते हैं, यानी वो लीडर, वो बुजुर्ग जिनकी कुछ कदर थी। कहां पर? मिस्र में रहते हुए उनकी कदर थी, लेकिन वो लोग जो खुदावंद के खिलाफ थे वो ज्यादा थे। अब खुदावंद की जंग उन लोगों से हो जाती है जो कानूनी तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर खुदावंद के खिलाफ होते हैं। खुदा जानता है कि जंग किस तरह की जाती है और जीत उसी की होती है। अब जंग जीतने के लिए खुदा ने उन रहनुमाओं के पास और उन बुजुर्गों के पास जो इब्राहिम, याकूब और इसहाक के खुदा को जानते थे। अब हमारे दरमियान में हम सबसे पहले उन लोगों के पास जाएं, उन पादरियों के पास। अगर हमें कलाम आता है, अगर हमारे खुदा साथ है, हम महसूस करते हैं, उन पादरियों को इकट्ठा करें, उन बिशपों को इकट्ठा करें, उन रेवरेंटों को इकट्ठा करें, उनको करें ताकि वो जो अपने कलीसिया को तालीम देते हैं गलत किस्म की, हमेशा नेगेटिव मैसेज देते हैं, वो नेगेटिव 12 मैं बहुत दफा कह चुका हूं, नेगेटिव मैसेज कभी ना पेश करो और कभी उन पे इल्जाम ना लगाओ कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, देखो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, तुम ऐसा। भाई ऐसा नहीं होता। उन्हें भेद की बात खुदा की बतानी जरूरी है, और खासकर रेवरेंट को, पास्टरों को, बिशपों को जो अपने आप को बड़ा आलम समझते हैं, उनको बताने की जरूरत है कि डोंट डू दिस क्रिमिनल एक्ट इन द पब्लिक एंड दोज हु आर स्पेशली कमिंग टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। अब मैं यहां पर आपको तालीम देना शुरू कर दूं मोहब्बत की, और यह जानूं कि आपको मैं मोहब्बत का मैसेज दूं, आपके पास तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है। इट्स नॉट लॉजिक, बिकॉज वाई? मोहब्बत आप में है, दैट्स वाई यू आर हियर, यू आर स्पेंडिंग सम लिटिल टाइम। बट मोहब्बत, हाउ टू कंट्रोल द लव इन आवर बॉडी, दैट शुड आई एक्सप्लेन यू, एंड दैट शुड आई एक्सप्लेन यू हाउ He will act as a love in our body. That's the matter. ये नहीं कहो कि तुम्हें मोहब्बत तुम नहीं करते और ये नहीं करते और वो नहीं करते, खुदा तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हें ये कर देगा। भाइयों, ये बातें जो हैं ये गैर मसीहियों को सुनाने की है, ये बातें हमारी जमात में करने की नहीं है। जो खासकर लोग, पास्टर लोग, पास्टर, रेवरेंट और बिशप साहबान करते आ रहे हैं, और मुझे दुख होता है इन बातों को सुन सुन के। खैर एनीहाउ, उनको जमा किया और उनके पास गया और उनको सिखाया कि देखो आपने मिस्रियों के साथ जाके कैसे बात करनी है। क्यों? इसलिए कि मैं उनका भी खुदा हूं और आपका भी खुदा हूं। आपको वो ताकत दूंगा, वो नश दूंगा ताकि मैं आप में मेरा जलाल जाहिर हो, और उनमें उनके वसीले से जो जलाल
میں نے انہیں دیا ہے وہ آپ میں کنورٹ ہو اور آپ کا جو جلال میں نے دیا ہے وہ ان میں کنورٹ ہو. اب یہ 3 دن کی منزل تھی. کاش کہ میں اب بھی آپ کو اس پہ دکھا سکتا. میرے پاس پکچریں بھی جس بائبل اسٹڈی سے میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے اسی میں کافی پکچرز بھی ہیں جو عموماً دیکھی جاتی ہیں, اور ان پکچرز میں بتایا گیا ہے کہ واقع پہ وہ 3 دن کا سفر تھا, اور اس 3 دن کے سفر کو 40 دن کا سفر بنایا گیا. وہ ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب میں وہ ہمیں ملے گا. 3 دن کا سفر 40 دن کا سفر بنا, جبکہ ایک ایک قبیلے کا لیڈر کینان کے ملک میں بھیجا گیا اور وہاں سے وہ واپس آئے. اور پھر وہ جب واپس آئے تو 10 قبیلوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. صرف 2 قبیلوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں, یہ خدا کی جنگ ہے. وہ کون سے تھے؟ یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ. یہودا کے قبیلے میں سے کالب اور بنیامین کے قبیلے میں سے یشوع. یہ 2 قبیلوں نے کہا کہ ہماری جنگ یہ نہیں ہے, خدا کی جنگ ہے. خداوند نے انہیں 40 دن کی بجائے 40 سال کا وہ 3 دن کا وقفہ جو ہے وہ 40 سال میں بدل دیا. تو بھائیو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جہاں میجورٹی خدا کے خلاف ہو جاتی ہے وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. تو ہمارے درمیان میں ہم سب مل کر اس میجورٹی کو ختم کریں جو ہمارے اپنے اپنے ملکوں میں موجود ہے. وہ میجورٹی ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے درمیان میں, امریکہ کے درمیان میں, شکر ہے خداوند کا کہ وہ میجورٹی نہیں ہے, لیکن ہم نشانات دیکھتے ہیں. عرب کے ممالک میں, مصر کے ممالک میں وہ میجورٹی موجود ہے, لیکن دلیری کی ضرورت ہے, خداوند کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو کلام کے مطابق رقم اور اس سے کلام کے مطابق انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر وہ اس قابل بن جائیں گے کہ وہ جہاں میجورٹی کے لوگ ہیں وہ منورٹی کے لوگوں کو بات سنیں, ورنہ وہ بات کبھی بھی نہیں سنیں گے. منورٹی کی بات کبھی بھی نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس میں جو پھونکا گیا ہے وہ مسیح کے خلاف پھونکا گیا ہے. اور ایک اور بات بتا چلوں, میرے پاس بات ختم ہو گیا, 1 ہی منٹ ہے. بہت مشکل ہے خداوند کی تعلیم کو آگے پھیلانا, میں مانتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ غلط تعلیم کو ڈیلیٹ کرنا. جو غلط تعلیم ہے اس کو بالکل واش آؤٹ کرنا, وہ اس سے زیادہ مشکل ہے. تو ہم نے کس طرح واش آؤٹ کرنا ہے؟ جو غلط تعلیم پھیلی ہوئی ہے اس کو کس طرح واش آؤٹ کرنا ہے؟ کلام کے ذریعے. ہمارے پاس صرف 3 دن ہے, ہمارے پاس 3 دن ہے, ہمارے پاس 40 دن ہے, ہمارے پاس 40 سال ہیں. 40 سال تک ہم منادی کرتے ہیں, پھر بھی نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر تو ہم بہت بوڑھے ہوں گے, لوگ کہیں گے آپ بولتے کم ہو, آپ کے منہ سے ہوا زیادہ نکلتی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. تو بھائی اور بہنوں, اس طرح کیا ہوتا ہے؟ 22ویں آیت پڑھتا ہے, بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنے اپنے پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کے مہمانوں سے سونے چاندی اور زیور اور لباس مانگ لے گی, اور تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصر کو لوٹو گے. بھائی اور بہنوں, خداوند کا کلام ہمارے لیے راہ نجات ہے, اور میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو اس کلام سے حفظ نہیں بلکہ اس کلام کو اپنے اندر اتار لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس کلام کے وسیلے سے جو ہے وہ گائیڈ کیے جائیں. اور یہ گائیڈنس جو ہے اسی طرح گائیڈنس ہو جس طرح موسیٰ کو گائیڈنس دی گئی کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا اور میں تجھے گائیڈ کروں گا, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. وہ کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں جو جانے والا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کے ساتھ جہاں جہاں بھی ہیں اس گائیڈنس کے طور پر اپنی اپنی جگہ, اپنے اپنے حالات کے مطابق, اپنے اپنے قبیلوں کے مطابق, اپنے اپنے خاندانوں کے مطابق, اپنے اپنے بیٹے بیٹیوں کے مطابق جس طرح بھی ہو سکے وہ آگے کلام پھیلاتے جائیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین. بہت بابت کر چلیے آپ نے کروائی بائبل کی, خداوند آپ کو اور زیادہ حکمت بخشے تاکہ آپ زندہ کلام کی ریت کی باتیں اسی طرح ہمیں سمجھاتے رہیں اور ہم سمجھتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو
شادی کی